بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ انسانیت میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو رہتی دنیا تک دلوں کو جھنجھوڑتے رہیں گے، اور واقعہ کربلا ان میں سر فہرست ہے۔ کربلا صرف شہادتوں کی داستان نہیں بلکہ صبر، ایثار، عشق الہی اور استقامت کا ایک ایسا مظہر ہے جس کی نظیر کسی اور مقام پر نہیں ملتی۔ اس عظیم قربانی میں جہاں مرد، جوان اور بزرگ شہید ہوئے، وہیں بچوں کی معصوم اور دل دہلا دینے والی قربانیاں بھی شامل ہیں جس واقعے کو قیامت تک زندہ رکھتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان معصوم بچوں کی شہادتوں کی اور قربانیوں کی داستان سنانے جا رہے ہیں جنہوں نے دین اسلام کی بقا کے لیے اپنا خون پیش کیا۔ کربلا کے واقعے کا یہ باب انتہائی دردناک ہے۔ ان بچوں کی داستان سن کر انسان کا دل دہل جاتا ہے۔ ویڈیو انتہائی ایمان افروز ہونے والی ہے۔ آپ نے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، کربلا کے معصوم بچوں میں سب سے پہلا نام حضرت علی اصغر کا آتا ہے۔ یاد رکھیں، کربلا کی سرزمین پر جتنے بھی شہداء نے قربانیاں دیں، ہر ایک کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، مگر حضرت علی اصغر کی شہادت ایک ایسی بے مثال قربانی ہے جو انسانی جذبات کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ وہ معصوم شیرخوار جسے دنیا نے 6 ماہ بھی مکمل جینے نہیں دیا، مگر جس کی پیاس، آنکھوں کی بے قراری اور گردن کا زخم تاریخ کے سینے میں ایسا نقش چھوڑ گئے جو قیامت تک مٹ نہیں سکے گا۔ حضرت علی اصغر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رباب کے بیٹے تھے۔ ان کی عمر صرف 6 ماہ تھی جب کربلا کا المناک واقعہ پیش آیا۔ عاشورہ کا دن تھا۔ میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام اصحاب اور اہل بیت ایک ایک کر کے شہید ہو چکے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تنہا رہ گئے تھے اور خیموں میں صرف خواتین اور بچے باقی تھے۔ ایسے میں جب کوئی ساتھی نہ رہا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شیرخوار بیٹے علی اصغر کو گود میں لیا، خیمے سے باہر آئے اور دشمن کی فوج کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا، اے لوگو، اگر تم مجھے باغی سمجھتے ہو، اگر میرے خون کے پیاسے ہو تو ہو، مگر اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ یہ تو نہ کچھ بولتا ہے، نہ لڑتا ہے، نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اسے پانی دے دو۔ یہ الفاظ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دل سے نکلے تھے۔ ایک باپ کی فریاد تھی، ایک نبی زادے کی التجا تھی اور ایک امام کا مطالبہ تھا، مگر یزید کے لشکر کے دل تو سچ میں پتھر سے بھی سخت ہو چکے تھے۔ کوئی رحم نہ آیا، کوئی دل نرم نہ ہوا۔ حرملہ نامی سفاک شخص نے اپنی کمان میں ایک خاص تیر رکھا جو 3 نوکوں والا تھا اور ایسا مہلک کہ بڑے بڑے سپاہی اس کے وار سے نہ بچ سکے۔ وہ ظالم نے تیر چلایا اور وہ تیر حضرت علی اصغر کے ناک گلے میں پیوست ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں وہ معصوم بچہ تڑپا اور ایک لمحے بعد خاموش ہو گیا۔ نہ رونا، نہ چیخنا، بس ایک سکون، جیسے روح پرواز کر گئی ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے تیر نکالا اور علی اصغر کے خون کو آسمان کی طرف اچھالا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ خون زمین پر نہ گرا، آسمان نے وہ خون اپنے دامن میں لے لیا۔ اس منظر کو دیکھ کر زمین و آسمان، فرشتے، حتیٰ کہ غیر مرئی مخلوق بھی رو دیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچے کو خیمے میں واپس لے کر آئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ خیمے کے پیچھے جا کر امام نے اپنی تلوار سے ایک چھوٹی سی قبر کھودی اور اپنے 6 ماہ کے جگر گوشے کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ ماں رباب کو بھی صبر کے جام پلائے اور فرمایا، اللہ کی راہ میں یہ قربانی قبول ہو گئی۔ ناظرین، یہ واقعہ تاریخ انسانیت کا وہ لمحہ ہے جہاں ہر انسان کا ضمیر لرز اٹھتا ہے۔ ایک ایسا بچہ جو بول بھی نہیں سکتا تھا، جس کی کل کائنات ماں کی آغوش اور باپ کی گود تھی، اسے دشمن نے صرف اس لیے قتل کر دیا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کا فرد تھا۔ یاد رکھیں، حضرت علی اصغر کی شہادت وہ سوال ہے جو رہتی دنیا تک ظلم کے چہرے سے پردہ ہٹاتی رہے گی۔ کربلا میں اصغر کی شہادت محض ایک بچے کا مر جانا نہیں تھا، بلکہ یہ حق و باطل کی جنگ میں اس بات کا اعلان تھا کہ اہل بیت نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بھی دین کے لیے قربان کر دیا۔ حضرت علی اصغر کی معصوم شہادت نے کربلا کی داستان کو نہ صرف مکمل کیا بلکہ اس میں وہ روح پھونک دی جو ہر زمانے کے مظلوم کو امید اور ہمت دیتی ہے۔ کربلا کے اس ننھے شہید کو آج بھی دنیا بھر میں باب الحوائج کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ علی اصغر کے وسیلے سے دعائیں رد نہیں ہوتی۔
ان کا خون مظلوموں کے لیے امید بن گیا اور ظالموں کے لیے لعنت۔ ناظرین، علی اصغر کی شہادت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ حق کی راہ میں قربانی کا جذبہ عمر یا طاقت کا محتاج نہیں، بلکہ نیت اور وفا کی گہرائی اہم ہے۔ ناظرین، ننھے علی اصغر کی اس شہادت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں ایک جملہ ضرور تحریر کیجیے گا۔ ناظرین، کربلا کے بچوں میں جو دوسرا نام ہے وہ قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یاد رکھیں، کربلا کی جنگ صرف تلواروں کی جنگ نہ تھی، یہ حق و باطل، وفا و ظلم اور عشق و قربانی کی عظیم ترین مثال تھی۔ اس سرزمین پر ہر کردار نے قیامت تک کے انسانوں کو ایک پیغام دیا۔ انہی عظیم کرداروں میں سے ایک حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو صرف 13 سال کے تھے، مگر ان کا عزم، غیرت اور فدائیت کسی بوڑھے مجاہد سے کم نہ تھی۔ حضرت قاسم امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے تھے۔ ان کی تربیت اہل بیت کے سایہ رحمت میں ہوئی۔ انہوں نے بچپن سے ہی اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نانی فاطمہ الزہرا، چچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم ہستیوں کی محبت میں پرورش پائی۔ ابھی وہ بلوغت کی دہلیز پر ہی قدم رکھ رہے تھے کہ کربلا کا معرکہ برپا ہو گیا۔ عاشورہ کے دن جب ایک ایک کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جانثار ساتھی اور اہل بیت شہید ہونے لگے، قاسم کا دل بھی بے قرار ہو گیا۔ وہ بار بار خیمے میں آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت مانگتے، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا دل کسی طرح اجازت دینے پر آمادہ نہ تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بار بار فرماتے، قاسم، تم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، تمہیں کیسے دشمن کی تلواروں کے سامنے بھیج دوں؟ قاسم کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر عزم میں لرزش نہ تھی۔ آخر کار قاسم نے وہ خط نکالا جو ان کے والد امام حسن نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام لکھا تھا۔ یہ خط حضرت قاسم کے پاس امانت تھا۔ قاسم نے لرزتی آواز میں وہ خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پڑھا۔ اے حسین، جب میرا بیٹا قاسم تم سے نصرت مانگے تو اسے انکار نہ کرنا۔ یہ جملہ سنتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ وہ گلے لگ گئے۔ دونوں بہت دیر تک روتے رہے۔ ایک طرف چچا کا دل تھا جو اپنے بھائی کی یادگار کو بچانا چاہتا تھا، اور دوسری طرف وہ وصیت تھی جسے رد کرنا ممکن نہ تھا۔ حضرت قاسم نے میدان جنگ کی تیاری کی۔ وہ جنگی لباس پہننے لگے، لیکن عمر اتنی کم تھی کہ بعض روایات کے مطابق ان کے پیر زمین پر گھسٹتے تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے جسم پر مناسب زرہ تک نہ ملی۔ چنانچہ کسی شہید کا بچا ہوا لباس ان کے لیے مناسب سمجھا گیا، لیکن ان کا جذبہ پہاڑ سے بھی بلند تھا۔ جنگ سے پہلے ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب حضرت قاسم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، چچا جان، موت آپ کے لیے کیسی ہوتی ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے لال، تمہارے لیے موت کیسی محسوس ہوتی ہے؟ تو قاسم نے جواب دیا، چچا، موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ ناظرین، یہ جواب 13 سالہ نوجوان کے عشق حسین، شعور قربانی اور دین کی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آخر کار اجازت دی اور قاسم میدان کربلا میں اترے۔ ان کی تلوار بازی حیرت انگیز تھی۔ دشمن کی صفیں الٹ گئیں، کئی نامور جنگجو ان کے ہاتھوں قتل ہوئے، لیکن آخر کار تعداد کا فرق غالب آیا۔ دشمن نے چاروں طرف سے حملہ کیا۔ ایک شکی القلب نے ان کے سر پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت قاسم زمین پر گرے اور اے میرے چچا کی صدا بلند کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فوراً دوڑے۔ دشمن منتشر ہو گئے، لیکن منظر وہ تھا کہ آسمان بھی تڑپ اٹھا۔ قاسم کا جسم زمین پر تھا اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لاشے کو اٹھایا اور فرمایا، اے قاسم، تو میرے لیے دنیا کی روشنی تھا، اب تاریکی ہو گئی ہے۔ امام قاسم کے جسد خاکی کو شہداء کے خیمے میں لا کر رکھا۔ حضرت قاسم کے خواب شاید سادہ تھے، ایک دن شادی ہو، گھر بسے، ماں باپ خوش ہوں، لیکن ان کا خواب قربانی میں ڈھل گیا۔ وہ شہادت کے خواب لے کر کربلا آئے اور شہادت پا کر رہتی دنیا تک کے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ بن گئے۔
ناظرین، حضرت قاسم کی شہادت کا پیغام یہ ہے کہ اگر انسان کا مقصد پاک ہو، نیت سچی ہو، تو عمر کوئی قید نہیں ہے۔ عشق حسین وہ راستہ ہے جس پر 13 سالہ نوجوان بھی ایسا نقش چھوڑ جاتا ہے جو صدیوں بعد بھی لوگوں کو رلا دیتا ہے، جگا دیتا ہے اور جلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کربلا کے ان ننھے شہداء کے درجات کو بلند فرمائے اور ہر مسلمان کو ایسا ہی جذبہ نصیب فرمائے جیسا ان نونہالوں کا تھا۔ ناظرین، کربلا کے بچوں میں اگلا نام 2 بچوں کا ہے، اون و محمد۔ یاد رکھیں، کربلا کی سرزمین پر صرف مردوں نے نہیں بلکہ عورتوں نے بھی عظیم ترین کردار ادا کیا۔ حضرت زینب جو علی و فاطمہ کی بیٹی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور شجاعت و صبر کا مجسمہ تھیں، کربلا کے واقعے میں ایسی لازوال قربانی پیش کرتی نظر آتی ہیں جو قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ بی بی زینب کے 2 بیٹے حضرت اون اور حضرت محمد بھی اس قربانی میں شریک ہوئے اور میدان کربلا میں شہادت کا عظیم رتبہ پایا۔ حضرت اون اور حضرت محمد حضرت زینب اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹے تھے۔ ان کا تعلق بنی ہاشم کے اس گھرانے سے تھا جس کے افراد نے ہمیشہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں نچھاور کیں۔ دونوں بچے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے تھے، مگر علم، حلم، شجاعت اور عبادت میں بالغ مردوں سے کم نہ تھے۔ ان کی تربیت ماں جیسی ہستی کے ہاتھوں ہوئی جنہوں نے کربلا کے میدان میں نہ صرف صبر کا پیکر بن کر دکھایا بلکہ ماں کی حیثیت سے سب سے بڑی قربانی بھی پیش کی۔ جب عاشور کا دن آیا اور ایک ایک کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جانثار ساتھی شہید ہونے لگے تو حضرت زینب نے اپنے دونوں بیٹوں کو تیار کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ بی بی زینب نے خود اپنے ہاتھوں سے بیٹوں کو میدان جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس وقت انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا، بھائی حسین، میں علی کی بیٹی ہوں، قربانی میں پیچھے نہیں رہ سکتی، میرے بیٹے بھی اللہ کی راہ میں حاضر ہیں۔ ناظرین، یہ الفاظ بی بی زینب کے صبر، وفا اور دین پر کامل یقین کی گواہی دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک ماں کی ممتا کو قربانی کی چادر میں لپیٹ کر میدان حق و باطل میں پیش کیا۔ حضرت اون اور محمد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لی اور ایک کے بعد ایک میدان میں اترے۔ پہلے حضرت محمد نکلے، انہوں نے دشمن پر ایسا حملہ کیا کہ کئی یزیدیوں کو جہنم واصل کیا۔ شجاعت، بہادری اور عزم ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ ان کا زور و شوق اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ بھی اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر مر مٹنے والے ہیں۔ حضرت محمد کی شہادت کے بعد حضرت اون میدان میں اترے۔ ان کی بہادری بھی کسی سے کم نہ تھی۔ ان کی تلوار دشمنوں پر قہر بن کر برسی۔ انہوں نے بھی کئی دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارا، مگر آخرکار دشمن کی کثرت غالب آئی اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے جنازے خیموں میں لا کر رکھے اور حضرت زینب نے جب اپنے بیٹے کے لاشیں دیکھے تو زبان پر شکوہ نہ آیا بلکہ انہوں نے سر جھکا کر اللہ کا شکر یوں ادا کیا، پروردگار، یہ قربانی تیرے دین کے لیے تھی، میں نے اپنی ماں فاطمہ کی وارث ہونے کا حق ادا کیا۔ ناظرین، حضرت اون و محمد کی شہادت حضرت زینب کی عظیم قربانی کا عملی مظاہرہ تھی۔ بی بی زینب نے اپنے بیٹوں کو اس وقت بھی روکا نہیں جب وہ جانتی تھی کہ یہ سفر شہادت کا سفر ہے۔ انہوں نے ماں ہونے کے باوجود ایمان کو مقدم جانا۔ یہ واقعہ رہتی دنیا تک کی ماں اور نوجوان نسل کو یہ سبق دیتا ہے کہ ایمان، وفا اور قربانی صرف مردوں کا کام نہیں، خواتین اور بچے بھی اس دین کی بقا میں اتنا ہی کردار ادا کر سکتے ہیں جتنا بڑے سپاہی یا عالم۔ حضرت اون و محمد نے ثابت کیا کہ اہل بیت کے خون میں دین پر قربان ہونے کا جذبہ قدرتی طور پر شامل تھا۔ ناظرین، واقعہ کربلا میں ان 2 نونہالوں کی شہادت ایک ایسا باب ہے جو آج بھی نوجوانوں کو غیرت، دین سے محبت اور والدین کی رضا کے ساتھ خدا کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ سکھاتا ہے۔ بی بی زینب کی یہ پیشکش اس بات کا ثبوت ہے کہ قربانی کے میدان میں عورت اور ماں بھی کسی مرد سے پیچھے نہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ بی بی زینب نے صبر و رضا کی مثال قائم کرتے ہوئے فرمایا، میں نے اپنے بیٹے اللہ کے لیے دیے ہیں، فخر ہے کہ وہ حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ماں کو ایسا ہی جذبہ ایمانی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کربلا کے بچوں میں ایک عظیم نام حضرت سکینہ کا ہے۔ کربلا کی خون آلود زمین پر جہاں ایک طرف تلواروں کی جھنکار اور نیزوں کی چمک تھی، وہیں دوسری طرف ایک ننھی سی معصوم بچی اپنے باپ کی محبت میں تڑپ رہی تھی۔ وہ بچی حضرت سکینہ تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاڈلی بیٹی، جن کی عمر صرف 4 سال تھی، مگر جنہوں نے ایسا صبر، درد اور محبت دکھائی کہ تاریخ حیرت میں ڈوب گئی۔ حضرت سکینہ کی شخصیت صرف ایک بچی کی نہیں تھی، بلکہ وہ اہل بیت کے دکھوں اور مصیبتوں کا ایک جیتا جاگتا مظہر تھی۔ کربلا کے دن جب ہر طرف خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی اور اہل بیت کے جوان ایک ایک کر کے شہادت کے درجے پر فائز ہو رہے تھے، تو یہ معصوم بچی اپنے بابا کے گرد لپٹی ہوئی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ عاشور کے دن حضرت سکینہ بار بار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتی تھی، بابا میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، میں آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی لاڈلی بیٹی کو سینے سے لگایا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور آنسو بہاتے ہوئے فرمایا، بیٹی میرے بعد تمہیں بہت کچھ سہنا ہوگا، صبر کرنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے الوداع کہا اور آخری بار اپنی بیٹی کے چہرے کو چوم کر میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو حضرت سکینہ خیمے سے باہر نکل کر جلتے ہوئے میدان میں اپنے بابا کو تلاش کرنے لگی۔ جب وہ شہداء کے لاشوں کے درمیان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بے سر جسم کے پاس پہنچی تو شدت غم سے تڑپ اٹھیں۔ ان کی معصوم صدا نے فضا کو لرزا دیا، بابا اٹھے نا، سکینہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ ناظرین، یہ منظر اتنا دردناک تھا کہ آسمان بھی رو پڑا۔ اس ننھی بچی نے اپنے بابا کے سینے پر سر رکھ کر سسکیاں لی اور بے ہوش ہو گئیں۔ یزیدی فوج نے اہل بیت کے خیموں پر حملہ کیا، انہیں قید کر لیا اور قافلہ اسیران کربلا کو کوفہ اور پھر شام کی طرف روانہ کیا۔ حضرت سکینہ اس وقت محض ایک معصوم بچی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں وہ درد تھا جو کسی بالغ انسان کے بس کی بات نہیں۔ جب اہل بیت کو کوفہ کے بازاروں میں تماشا بنا کر پھرایا گیا تو حضرت سکینہ کبھی بابا کو پکارتی، کبھی پھوپھی زینب کے دامن سے لپٹ کر پوچھتی، بابا کہاں ہیں؟ میں بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ شام کا سفر بہت طویل، سخت اور دل شکن تھا۔ قید خانہ شام میں سب سے زیادہ جس ہستی نے تکلیف سہی وہ یہی معصوم بچی حضرت سکینہ تھی۔ قید خانہ گندا، تنگ اور تاریک تھا، کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہ تھا۔ حضرت سکینہ بھوک اور پیاس سے نڈھال تھیں، مگر انہیں صرف ایک ہی فکر تھی، بابا حسین۔ روایات بتاتی ہیں کہ ایک دن سکینہ بہت روئیں، مسلسل بابا کو یاد کرتی رہیں۔ امام زین العابدین نے دلجوئی کے لیے انہیں تسلی دی، مگر جب سکینہ کا رونا نہ رکا تو یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کٹا ہوا سر لا کر سکینہ کے سامنے رکھ دیا۔ معصوم بچی نے بابا کے سر کو گود میں رکھا، چہرہ چومنے لگیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ بعض روایات کے مطابق اسی قید خانے میں، اسی تاریکی میں حضرت سکینہ کی روح پرواز کر گئی۔ شہادت کے بعد حضرت زینب نے انہیں اپنی آغوش میں لیا اور اپنے آنسو بہا کر اپنی معصوم بیٹی کی قربانی کو سلام پیش کیا۔ ان کی قبر آج بھی شام میں موجود ہے۔ ناظرین، حضرت سکینہ کی قربانی معصومیت، صبر اور درد کا وہ چمکتا ہوا چراغ ہے جو قیامت تک اہل حق کو روشنی دیتا رہے گا۔ وہ ایک بچی تھی، اگر ان کی عظمت ایسی ہے کہ بڑے بڑے مرد ان کے کردار سے سبق لے سکتے ہیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ کربلا میں صرف تلواریں نہیں بولیں، بلکہ ایک معصوم بیٹی کی سسکیاں بھی تاریخ پر نقش ہو گئیں۔ ناظرین، ان بچوں کے علاوہ بھی دیگر بچے تھے جنہوں نے یزیدیوں کے مظالم کا سامنا کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قربانی دی۔ بچوں کی اس قربانی کا یہ باب ایک دردناک باب ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ کربلا کا میدان صرف بڑوں کی شجاعت اور شہادت کی گواہ نہیں، بلکہ سرزمین پر وہ ننھے پھول بھی کچلے گئے جنہوں نے ابھی زندگی کا مفہوم سیکھا بھی نہ تھا۔ کربلا کی تاریخ میں
جہاں علی اکبر، قاسم اور علی اصغر جیسے بچوں کا ذکر نمایاں ہے، وہیں کچھ دیگر کم سن ہاشمی بچے بھی ہیں جن کی قربانی اور مظلومیت اکثر پردے میں رہ جاتی ہے۔ ان بچوں نے نہ صرف اپنی بھوک، پیاس، خوف اور تکلیف کو برداشت کیا، بلکہ عشق حسین میں وہ قربانی دی جسے سن کر پتھر دل بھی پگھل جائے۔ ان میں سے ایک نمایاں اور دردناک واقعہ حضرت عبداللہ بن حسن کا ہے۔ حضرت عبداللہ امام حسن کے بیٹے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے تھے۔ ان کی عمر صرف 11 یا 12 سال تھی۔ عاشورہ کے دن جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تنہا رہ گئے تھے اور دشمنوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، تو یہ کم سن بچہ خیمے سے دوڑتا ہوا نکلا۔ وہ دشمنوں کی صف چیرتا ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے واپس جانے کو کہا، مگر عبداللہ نے روتے ہوئے عرض کیا، چچا جان، میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، آپ کے سامنے مرنے کو تیار ہوں۔ اسی لمحے ایک سپاہی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر تلوار اٹھائی تو عبداللہ نے اپنی باہیں پھیلا کر دشمن کے وار کو روکا۔ ظالم کی تلوار عبداللہ کے بازو پر لگی جو کٹ کر لٹک گئی۔ وہ کم سن بچہ درد سے چیخا، مگر پھر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے الگ نہ ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا، مگر اسی لمحے ایک اور ظالم سپاہی نے وار کر کے عبداللہ کو شہید کر دیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک اور ننھے پھول کو بھی کچل دیا گیا۔ ناظرین، یہ صرف ایک بچہ نہ تھا، یہ قربانیوں کے سلسلے کا وہ گمنام باب ہے جو کربلا کی خاک میں دفن ہو گیا، مگر اس کی تاثیر آج بھی زندہ ہے۔ اسی طرح بنو ہاشم کے دیگر کئی بچے بھی اس قافلے حق میں شامل تھے۔ ان بچوں نے بھوک اور پیاس کی شدید ترین حالتوں میں وقت گزارا۔ 3 دن کی پیاس سے زبانیں خشک ہو چکی تھیں، خیموں میں پانی کا ایک قطرہ نہ تھا اور دھوپ ایسی تھی کہ زمین پر پاؤں رکھنا مشکل تھا۔ ان بچوں کے چہرے پیاس سے زرد ہو چکے تھے، آنکھوں میں خوف اور معصومیت تھی، مگر لبوں پر کوئی شکایت نہ تھی۔ ناظرین، افسوس کی بات ہے کہ یزیدی فوج کا ظلم صرف مردوں یا نوجوانوں پر نہیں تھا، بلکہ ان کمسن بچوں کو بھی بخشا نہ گیا۔ خیموں میں آگ لگا دی گئی، بچوں کو مارا پیٹا گیا، ان کی ماؤں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں اور انہیں کوفہ و شام کے بازاروں میں قیدی بنا کر گھمایا گیا۔ ان بچوں کی چیخیں، رونا اور باپوں کو پکارنا ایسا منظر پیش کرتا ہے کہ سننے والے کی روح کانپ جائے۔ یہ بچے کسی عام قبیلے کے نہ تھے، یہ اہل بیت کے جگر گوشے تھے جنہوں نے صبر، وفا اور قربانی کی ایسی مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک ان کی مظلومیت ایک دردناک سبق رہے گی۔ کہتے ہیں جب قافلہ اسیران کربلا شام کے دربار میں پہنچا تو یہ بچے ننگے پاؤں زخمی دلوں اور خشک لبوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان کے جسم پر کوڑے مارے گئے، ان سے ظالمانہ سوالات کیے گئے، مگر ان کے چہروں پر صبر کی روشنی تھی۔ ناظرین، کربلا کے یہ گمنام شہزادے اگرچہ دنیا کے سامنے زیادہ معروف نہیں، مگر ان کی قربانی وہ چراغ ہے جو کربلا کے ماتم کو ہمیشہ روشن رکھے گا۔ ہمیں ان مظلوم بچوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے صبر، استقامت اور ایثار کو نسلوں تک پہنچانا چاہیے۔ یہی وہ بچے ہیں جنہوں نے وفا، عشق اور سچائی کا پرچم اٹھایا اور باطل کے سامنے سر نہ جھکایا۔ ناظرین، یاد رکھیں، کربلا کے معصوم بچوں کی قربانی رہتی دنیا تک ایمان، وفا اور ایثار کی وہ زندہ علامت رہے گی جو ہر دور میں انسانیت کو جھنجھوڑتی رہے گی۔ ان ننھے شہیدوں نے ثابت کیا کہ ایمان اور سچائی کے لیے کھڑا ہونا عمر کا محتاج نہیں ہوتا۔ حضرت علی اصغر کی شیرخوار مسکراہٹ اور حضرت قاسم کی جوانی کی دہلیز پر دی گئی قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دین اسلام کے لیے معصوم جانیں بھی قربان کی جا سکتی ہیں، اور ایسی قربانی اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند مقام رکھتی ہے۔ حضرت سکینہ کی قید میں بتائی گئی اذیت ناک گھڑیاں، حضرت اون و محمد کی بہادری اور حضرت عبداللہ بن حسن کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ڈھال بن جانا ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ صبر، وفا اور اطاعت و اوصاف ہیں جو بچپن سے ہی پروان چڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ کربلا کے بچوں نے نہ صرف اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، بلکہ ظلم و جبر کے خلاف ایک دائمی اور زوردار پیغام بھی چھوڑا کہ ظالم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو،
حق کے لیے آواز بلند کرنا ہر نسل، ہر عمر اور ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ یہ معصوم چہرے جو پیاس، بھوک، تیر، تلوار اور قید کی تکلیفوں سے گزرے، دراصل اسلام کے وہ روشن چراغ ہیں جو قیامت تک حق اور باطل کی تمیز سکھاتے رہیں گے۔ ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا، ان کے پیغام کو عام کرنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا ہمارا فرض ہے۔ یاد رکھیں، کربلا کے بچوں کی قربانی نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ انسانیت کا انمول اثاثہ ہے۔ جب دنیا کے بچے کھیلنے میں مصروف ہوتے ہیں، تب کربلا کے یہ معصوم بچے دین حق کی بقا کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ آج کے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو حضرت علی اصغر، حضرت قاسم، اونو محمد اور حضرت سکینہ جیسے کرداروں سے روشناس کرائیں۔ انہیں بتائیں کہ بہادری، سچائی اور دین سے محبت کی شروعات بچپن ہی سے ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ نے کربلا کے بچوں کا ایمان افروز تذکرہ ملاحظہ فرمایا۔ ان بچوں کے ساتھ ساتھ کربلا کے بچوں میں ایک اور نام بھی شامل کیا جاتا ہے جو علی اکبر کا نام ہے۔ چونکہ علی اکبر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے، اس لیے ان کو بعض اوقات بچوں میں اور بعض اوقات نوجوانوں کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے۔ آئیے آپ کو علی اکبر کی شہادت کی داستان بھی بتاتے ہیں۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کربلا کی سرزمین پر اگر کسی نوجوان نے وفا، شجاعت اور حسن کردار کی ایسی عظیم مثال قائم کی جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا تو وہ حضرت علی اکبر تھے۔ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، صورت اور سیرت کے آئینہ تھے۔ یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، جب ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آتی ہے تو ہم علی اکبر کو دیکھتے ہیں۔ روایات کے مطابق حضرت علی اکبر کی عمر 18 یا 19 سال کے لگ بھگ تھی، اور آپ جوانی کے عالم میں ایسے پرنور، باوقار اور باادب تھے کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف فرما ہوں۔ آپ کی عبادت، گفتار، علم اور وقار سب اہل بیت کے شایع نشان تھے۔ عاشور کے دن جب کربلا کا میدان شہادتوں سے سجنے لگا تو حضرت علی اکبر نے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے رخصت طلب کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اور انہوں نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر فرمایا، اے اللہ، گواہ رہ، میں اپنے اس نوجوان کو جہاد کے لیے بھیج رہا ہوں جو چہرے، اخلاق اور گفتار میں تیرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ حضرت علی اکبر جب میدان میں اترے تو پورا لشکر یزیدان کے حسن، جلال اور شجاعت کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آپ نے دشمن کے سامنے نہایت دلیری سے جنگ کی اور بہت سے دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ لشکر یزید پر آپ کی ہیبت چھا گئی، مگر وقت آ چکا تھا کہ اس چمکتے ستارے کو کربلا کی خاک پر قربان ہونا تھا۔ شدید پیاس کی حالت میں اور زخموں سے چور حضرت علی اکبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس آئے اور عرض کیا، بابا جان، پیاس نے شدت اختیار کر لی ہے، اگر پانی مل جائے تو پھر دشمنوں پر دوبارہ حملہ کروں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اشک بار آنکھوں سے کہا، بیٹا، جلدی ہی نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے سیراب کریں گے۔ علی اکبر دوبارہ دشمن کی صف میں داخل ہوئے اور بے مثال بہادری سے لڑتے رہے، حتیٰ کہ ایک دشمن نے نیزہ مارا جو سینے میں پیوست ہو گیا۔ آپ نے گھوڑے پر سنبھلنے کی کوشش کی، مگر زخم اتنے شدید تھے کہ زمین پر گر پڑے۔ آواز دی، بابا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بے اختیار دوڑتے ہوئے پہنچے، زخمی بیٹے کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ یہ منظر وہ تھا جس نے زمین و آسمان کو رلا دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹا، دنیا کے بعد اب مجھے بھی تیرے ساتھ آنا ہے۔ ناظرین، علی اکبر کی شہادت ایک باپ کے دل پر وہ وار تھی جسے کوئی لفظ بیان نہیں کر سکتا۔ آپ کی شہادت کے موقع پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے علی، تیرے بعد زندگی کی روشنی ختم ہو گئی۔ یاد رکھیں، علی اکبر کی شہادت کربلا کے ان لمحات میں سے ہے جو صرف تلوار کی جنگ نہ تھی بلکہ صبر، عقیدت اور ایثار کی وہ مثال ہے جو قیامت تک اہل حق کے لیے مشعل راہ ہے۔
آپ نے ثابت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا اور نوجوان نسل کا نمائندہ کیسا ہونا چاہیے۔ کربلا کی سرزمین حضرت علی اکبر کی جوانی، اطاعت اور عشق رسول کی گواہی دیتی ہے، اور آج بھی آپ کا نام آتے ہی دل تڑپ اٹھتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور زبان پر یہی آتا ہے، جوانی ہو تو علی اکبر جیسی اور وفا ہو تو حسین کے فرزند جیسی۔ ناظرین، یہ تھا ایمان افروز تذکرہ کربلا کے بچوں کی شہادتوں اور قربانی کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کربلا کے شہداء کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ ناظرین، جانے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔